نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَزَالُ النَّاسُ فِي إِصَابَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَيَهْدِي بِهِمْ غَيْرَهُمْ وَيُحْيِي بِهِمُ السُّنَنَ وَهُمُ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ مَعَ قِلَّتِهِمْ عِنْدَ الاختلاف، فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم، فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال إصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم ظاہرون۔ اور جان لو اہل حق، اہل سنہ کی ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ انہیں راہ راست پر رکھے گا اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی راہ راست پر لائے گا، اور انہی کے ذریعے سنتوں کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا۔ اور اختلاف کے وقت قلت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بتاتے ہوئے کہا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے مستثنیٰ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے بارے میں فرمایا، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ یا صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، رسوا کرنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ غالب رہیں گے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ربیع ابن ہادی مدخلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کتاب و سنت اور اللہ کے حکم پر قائم رہنے والی جماعت طائف منصورہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، مذکورہ آیت سے استدلال کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے استدلال کرتے ہوئے۔ جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کہ لوگ تو اختلافات کا شکار ہو گئے واضح ہدایت آ جانے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو ثابت قدم رکھا حق پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، راہ راست کی طرف رہنمائی کرنا، صراط مستقیم پر باقی رکھنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یعنی ایک قوم ہوگی، یعنی ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر باقی رہے گا، راہ راست پر رہے گا، صراط مستقیم پر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت پر باقی رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک جماعت رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسی منہج اور طریقے پر قائم رہے گی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا کہ ایک گروہ میری امت میں باقی رہے گا ہمیشہ۔ وہی صحابہ کا گروہ ہے، وہی انہی کی جماعت ہے، اور قیامت تک اس گروہ کا تسلسل قائم رہے گا، یعنی اسی طریقے سے لوگ دین پر چلنے والے موجود رہیں گے۔ انہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ جو ہے میری امت کی ایک جماعت حق پر ہمیشہ غالب رہے گی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس جماعت کی مدد کی جائے گی، اور وہ حق پر قائم رہیں گے۔ لوگ ان کو رسوا کرنا چاہیں گے، تکلیف دیں گے، لیکن ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، وہ ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے۔ حق پر کیسے غالب رہا جاتا ہے؟ حق پر جو ہے مادی طاقت کے ذریعے سے نہیں، مانوی طاقت کے ذریعے سے غالب رہا جاتا ہے، یعنی دلائل اور برہان کے ذریعے سے وہ جو ہے ہمیشہ
اہل باطل پر غالب رہیں گے، چاہے وہ اہل کفر و شرک ہوں یا وہ اہل بدعت ہوں، سارے لوگوں پر یہ جو ہے اہل حق ہمیشہ جو ہے اپنے دلائل کی بنیاد پر، حجتوں کی بنیاد پر، براہین اور شواہد کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی روشنی میں غالب رہیں گے، کیونکہ یہ جو ہے صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر، ستفترق امتی علی ثلاثۃ و سبعین فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال من کان علی ما علیہ الیوم واصحابی من کان علی ما انا علیہ الیوم واصحابی، اسے حدیث افتراق کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے رسول نے دیکھیے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ 73 فرقوں میں، گروہوں میں بڑھ جائے گی میری امت، اس میں ایک گروہ جو ہوگا، ایک فرقہ ہوگا۔ ایسا نہیں دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں فرقہ بندی، فرقہ بندی، فرقہ ہے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام میں فرقہ تو ہے، اللہ کے رسول نے خود بتایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے اور ایک فرقہ اس میں کامیاب ہوگا۔ فرقے تو ہے، لیکن یہ ہے کہ قابل مذمت فرقہ کون ہے یہ دیکھا جائے گا، اور قابل تعریف فرقہ کون ہے، اور حق پر فرقہ کون ایک رہے گا، اس کی جو ہمیں پہچان کرنی ہے کہ حق والا فرقہ کون سا ہے اور جو ہے باطل فرقہ کون سا ہے۔ تو دونوں طرح کے فرقے پائے جائیں گے، اور اس میں جو حق فرقہ ہوگا اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتائی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں پوچھا آپ سے، کیونکہ صحابہ کرام کو اس کو فکر رہتی تھی، جنت کی فکر ہوتی تھی، کامیابی کی فکر ہوتی تھی، وہ آخرت کے لیے تھے، دنیا کے لیے نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے بہت سب سے پہلے جو ہے جو کامیاب فرقہ ہے، فرقہ ناجیہ، اس کے بارے میں پوچھا، فرقہ ہالکہ کے بارے میں نہیں پوچھا جو ہلاکت ہونے والے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں، اور جو دوزخی فرقہ ہیں ان کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کیا پوچھا کہ جو ہے وہ جو فرقہ ناجیہ ہے، وہ جو جنتی فرقہ ہے، کامیاب فرقہ ہے، وہ کون ہے اللہ کے رسول، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ کون سی نشانی ہے؟ آپ نے کچھ اصول اور ضابطے بتائے۔ وہ کون سا ضابطہ ہے؟ کہا کہ من کان علی ما انا علیہ الیوم واصحابی، کہ آج میں جس منہج پر، جس طریقے پر قائم ہوں، اس پر جو لوگ قائم رہیں گے، اس پر جو قائم رہے گا، اور اسی طریقے سے ہمارے صحابہ جس طریقے اور منہج پر قائم ہے، اس پر جو قائم رہے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو آپ نے اصول بتا دیا، ایک ضابطہ بتا دیا۔ طریقہ اور منہج کیا چیز ہے؟ یہ دین پر عمل کرنے کا طریقہ، یعنی جو شریعت اللہ کے رسول لے کر کے آئیں اس پر عمل کیسے کیا جائے گا۔ شریعت کیا چیز ہے؟ عقیدہ اور عمل، کیسے عقیدہ رکھا جائے۔ وہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو نبی نے دیکھیں کہ صحابہ کو کیسے سکھایا، وہ چیز کہاں ہمیں ملے گی؟ دین پر عمل کرنے کا طریقہ، یہ طریقہ یہ حدیثوں کے اندر ملے گی، اس لیے کہ دین کو اللہ کے رسول نے سکھایا اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے اپنی امت کو بتایا، نبی کی امت کو بتا دیا، تبلیغ کر دی کہ یہ ہم نے نبی سے سیکھا ہے۔ اب اسی کو حدیث کہتے ہیں، حدیث اسی کو کہتے ہیں، دین کی تفصیل، دین پر عمل کرنے کا طریقہ، کیسے عقیدہ رکھا جائے گا، قرآن کی پوری تفصیل، اس کا مفہوم، شریعت کی پوری تفصیل، دین پر عمل کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گی۔ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب کھولیے، وہاں پر آپ حدیث اٹھائیے، دیکھیے وہاں کیا لکھا ہے۔ آخر میں کوئی صحابی کا نام آئے گا، اس کا یہ کہنا ہوگا کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے پایا، ایسا کہتے ہوئے سنا، ایسا فرماتے ہوئے سنا، ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ یہی ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی دین پر کیسے اللہ کے رسول نے عمل کیا، آپ نے کیسے کچھ بتایا، کیسے آپ نے تعلیم دی کہ یہ کرنا ہے ہمیں، ایسے ہمیں کرنا ہے اس چیز پر عمل، تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ کہاں موجود ہیں؟ حدیثوں کے اندر۔ تو صحابہ کرام کے منہج اور طریقے پر چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے انہیں سکھایا ہے، تو نبوی طریقہ اور اسی طریقے سے صحابہ کا طریقہ جو ہے، اس پر جو لوگ باقی رہیں گے، جو لوگ قائم رہیں گے، اسی طریقے سے جو لوگ عمل کریں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ حدیث جس کو حدیث افتراق کہتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے سب لوگ بیان کرتے ہیں، بریلوی بھی بیان کرے گا، دیوبندی بھی بیان کرے گا، سب لوگ بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہیں گے کہ جو نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ میں سچ بتا رہا ہوں، ابھی میں نے کل یا پرسوں جو ہے ایک بریلوی کو جو ہے یہی حدیث پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس طرح کی حدیثیں پڑھ کر کے لوگوں کو سناتا ہوں تو لوگ مجھے وہابی کہنے لگتے ہیں۔ میں سناؤں گا حدیثیں، کیونکہ حدیثوں کو پڑھ کر کے، حدیثوں پر عمل کر کے ہی آدمی کامیاب ہوگا۔ تو وہ بھی یہی حدیث پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا
کہ ہم دیکھیں گے اپنا عمل کیسا ہمارا عمل ہے، کیا نبی نے ایسا کام کیا ہے، اپنے صحابہ کو ایسا کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر صحابہ نے ویسا کام کیا ہوگا، ہم دین پر عمل کرنا ہے ہمیں، تو ہمیں جو ہے صحابہ کے طریقے کو دیکھنا ہوگا، نبی کے طریقے کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہی حدیث پیش کیا، کہا دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہی جنت میں جائے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ آپ نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، کوئی جو ہے پارٹیکولر کسی گروہ کا نام نہیں لیا، کسی فرقے کا نام، کسی قوم کا نام، کسی خاندان کا نام یا کسی ملک کا نام، کچھ آپ نے نہیں لیا، کسی کا نام، ایک اصول اور ضابطہ بنایا۔ اب جو ٹھیک ہے یہ ہر کوئی حدیث پڑھتا ہے اور ممکن ہے لوگ اپنے اپنے اوپر اس کو فٹ بھی کرتے ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی اس کو تو یعنی پریکٹیکل طور پہ دیکھا جائے گا نا، ریئلٹی دیکھی جائے گی، بھائی زمین پر کون عمل کر رہا ہے، ویسا کون ہے۔ جا کر مسجدوں میں دیکھو نماز کیسے لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ 2-4 مسجدوں میں چلے جاؤ، بریلیوں کی مسجد میں چلے جاؤ، اہل حدیثوں کی مسجد میں چلے جاؤ، دیوبندیوں کی مسجد میں چلے جاؤ، شیعوں اور رافضیوں کی مسجد میں چلے جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ جو ہے صحابہ کے طریقے پہ کون عمل کرتا ہے۔ میں ایک حدیث بتا رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے سب سیدھی کرنے کی بڑی تاکید کرتے تھے، سووا صفوفکم، صفوں کو درست کر لو نہیں تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف دے دے گا۔ اور کبھی کبھی سب کے بیچ میں اللہ کے رسول آتے تھے اور جو ہے سب لوگوں کو صحیح کرتے تھے، اگر کسی کی پشت جو ہے پیچھے نکلی ہوتی تو اس کو جو ہے اندر کرتے تھے، سینہ باہر نکلا رہے تو اس کو سیدھا کرتے تھے، آپ جو ہے بڑا خیال کرتے تھے، اور چنانچہ جیسے آپ کہتے سب کو سیدھی کر لو، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، حضرت انس بیان کر رہے ہیں، سنو، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، کہتے کہ ہم لوگ فوراً جو ہے کندھے سے کندھا اور ایک دوسرے کے قدم ملا لیتے تھے آپس میں، قدم ملا لیتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے، اور کندھا ملا لیتے تھے ایک دوسرے سے آپس میں، اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ٹخنا ملا لیتے تھے ہم لوگ ایک دوسرے سے، ٹخنوں سے ٹخنا ملا لیتے۔ یہ صحیح بخاری اور سنن نبی داؤد کی روایتیں ہیں جو کہ صحیح ہیں، اور صحابہ کرام کا عمل اور منہج اور طریقہ کیا تھا سب سیدھی کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ صحیح بخاری میں آپ دیکھو گے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ رفع دین کرتے تھے، اور ایک روایت میں سنن ترمذی کے اندر آمین تو اتنا زور سے بولتے تھے مسجد گونج جاتی تھی مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو یہ جو ہے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ صحابہ کرام سے سیکھیے، حدیث کی کتابوں میں آ کر کے سیکھیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نماز کی میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ ساری چیزوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت عام ہے، ہر کوئی جو ہے پڑھتا ہے نماز، مسجد میں جاتا ہے، دیکھتا ہے، یہ ایک عام چیز ہے، تو اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ تو آپ جا کر کے دیکھیں کہ یہ بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور اسی طریقے سے سنن نبی داؤد میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام کیسے نماز پڑھتے تھے، وہ آپ کو حدیثوں میں مل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد حدیث پڑھ کر کے آپ وہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ صحابہ ایسے پڑھتے تھے نماز، کیسے قدم سے قدم ملاتے تھے، کندھے سے کندھا ملاتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، آمین کرتے تھے، زور سے بولتے تھے، ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر جا کر کے مسجدوں میں دیکھیے، بھائی بریلیوں کی مسجد میں دیکھ لیجئے، دیوبندیوں کی مسجد میں دیکھ لیجئے، شیعوں کی مسجد میں دیکھ لیجئے، اس کے بعد آ کر کے اہل حدیثوں کی مسجد میں دیکھ لیجئے، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے صحابہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چل رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، آدمی فوراً سمجھ جائے گا۔ تو حدیثوں کو پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ ایسے کتنے لوگ جو ہے جو اہل الحدیث ہوتے ہیں اس منہج پر آتے ہیں، صحابہ والے منہج اور طریقے وہ منہج پر آتے ہیں، وہ ایسا بولتے ہیں کہ جو ہے ہم نے جو ہے کیسے جو ہے پہلے جب میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی تو میں جانتا ہی نہیں تھا کہ طریقہ کیا ہے، لیکن جب ہم نے حدیث پڑھنا شروع کیا تب پتہ چلا کہ یہ تو نبی کا طریقہ یہ ہے، صحابہ کا طریقہ یہ ہے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، روزہ ایسے رکھا جاتا ہے، حج ایسے کیا جاتا ہے، یہ سارا طریقہ تو ہم نے حدیثوں سے سیکھا ہے۔ حدیثوں میں بڑا بڑا چیپٹر ہے، محدثین نے لکھ دیا ہے، اسی وقت لکھ کے دے دیا، سب کچھ صحابہ سے، تابعین سے روایت کر کے، نقل کر کے، سب کچھ موجود ہے حدیثوں کے اندر۔ ہم جو ہے حدیث ہم پڑھتے نہیں تھے، ہم لوگوں کو حدیث پڑھایا نہیں جاتا ہے، لیکن جب اہل حدیث ہو گیا دیکھا یہ لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے جو مقلدین ہیں وہ لوگ اسی لیے حدیثوں کو پڑھنے سے روکتے ہیں،
ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ فقہ میں پھنسا کے رکھتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں، وہاں اب دیکھو کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، ایک ہی چیز کے بارے دسیوں لوگوں کے اقوال، یہ اس نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا۔ ارے بھائی، اللہ کے رسول نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، انہوں نے عمل کیسے کیا نبی کو دیکھ کے، بس خلاص یہی دین ہے۔ الدین ما قال اللہ وقال رسول وقال صحابۃ کلہم، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، صحابہ نے، امام ابن قیم نے کہا ہے کہ دین اسی کا نام ہے، بس اس کے آگے مت جاؤ، اس کے آگے کوئی حجت ہی نہیں ہے بھائی، ہاں، اس کے آگے کوئی حجت نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا ہے، صحابہ نے کیا کہا، کیونکہ صحابہ ظاہر سی بات ہے دین کے بارے میں اجتہاد کرنا، یہ محدثین کے یہاں اصول ہے کہ دین کے معاملے میں، امور غیب کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، یعنی دین کے معاملے میں آل اوور صحابہ کرام اگر کوئی بات کہیں اور صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو پھر وہ اس میں اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں، ان کی اپنی بات نہیں ہو سکتی ہے، وہ مرفوع روایت کے درجے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی حدیث ہی کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ صحابہ کی بات بھی اگر دین کے تعلق سے اگر کوئی بات کسی صحابی نے کہا ہے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات وہ کسی جو ہے سیدھا جو ہے مرفوع حدیث سے یا کسی آیت سے نہ ٹکرائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی تعلق دین سے ہوگا۔ تو ابن قیم نے اسی لیے کہا کہ دین اسی پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سب نقل کرتے ہیں، نقل در نقل چلا آ رہا ہے، ہاں، تو یہ دین جو ہے منقول ہے، سینوں کے ذریعے سے، صحیفوں کے ذریعے سے، یعنی کتابوں کے ذریعے سے دین ہمارا نقل ہوتے آ رہا ہے۔ بیان کس نے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے، اور پھر جو ہے صحابہ کرام نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو بیان کیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ اس کے بعد دین نہیں کہ دین بناتے رہو، جب چاہو جب بناتے رہو۔ دین جو ہے یہ پیٹنٹ ہے، یہ جیسے سافٹ ویئر ہوتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے کوئی سافٹ ویئر، اس میں کچھ خرد برد نہیں کر سکتے، کچھ اگر خرد برد کرو گے تو فیل ہو جائے گا، پورا جو ہے سافٹ ویئر کا جو اس کا کام تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو بالکل سافٹ ویئر کی طرح اس میں کچھ آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے ہو، کچھ بھی اگر خرد برد کرو گے تو گویا دین کو تم نے برباد کیا۔ تو بہت ساری جتنے بدعتی ہیں جو حدیثیں کرتے ہیں دین کے نام پر، یہ کیا کرتے ہیں؟ دین کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرقہ ہے صحابہ کے منہج پر چلنے والا، اس کو حدیث افتراق کہتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی، اسی طرح یہ طائف منصورہ والی حدیث ہے۔ تو یہ دو حدیث آپ یاد رکھیں، اس کے مطابق جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے عمل کرتے تھے دین پر، تو بہتر طریقے سے ہم جو ہے سمجھ پائیں گے کہ ہمیں کیسے قرآن پڑھ کر کے دیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد حدیثوں کو پڑھ کے سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی نماز کا حکم ہے آ کر کے حدیثوں میں کتاب الصلاۃ کھولیں، نماز کا طریقہ وہاں مل جائے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر حج کرنے کا حکم دیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہیں بھی حج کرنے کا حکم دیا تو آپ آ کر کے حدیث کھولیں، کتاب الحج بڑا سا چیپٹر آپ کو مل جائے گا کسی بھی حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، سورہ بقرہ میں شروع میں سب کچھ موجود ہے۔ اس کے بعد آ کر کے تفصیل آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، صوم کے نام سے، سیام کے نام سے، روزے کے نام سے بڑا چیپٹر آپ کو ملے گا، وہاں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ زکوٰۃ دینے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا جگہ جگہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کیسے دیا جائے اس کی پوری تفصیل آپ حدیث میں آ کر کے دیکھو، مل جائے گی، پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ کتاب الزکوٰۃ کے نام سے بڑا چیپٹر آپ کو ملے گا حدیث کی کتابوں میں، وہاں سب کچھ بتایا گیا ہے، صحابہ نے کیسے نبی سے سیکھا وہ سب وہاں موجود ہے۔ ایسے ہی نماز کے بارے میں، سب کے بارے میں آپ کو حدیثوں میں مل جائے گا، ایمانیات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، علم کیسے سیکھنا ہے، شرعی علم کیسے سیکھنا ہے، سارا چیپٹر آپ کو مل جائے گا۔ آداب و اخلاق، صحابہ کے مناقب اور فضائل تک کر وہاں جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہے، یہ عقیدے میں شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے حدود اور قصاص اور کیسے نکاح، شادی، بیاہ، طلاق، خلا، ساری چیزیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی، بڑے بڑے چیپٹر آپ کو ملیں گے، اور پورا جو ہے جہاد وغیرہ کیسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغازی اور پھر جہاد، یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں کیسے جہاد کرنا ہے، کب کرنا ہے، کن پس منظر میں کیسے واجب ہوتا ہے، کہاں، وہ سب یہ ہوگا۔ جب حدیث پڑھیں گے نہیں تو ہر جگہ گمراہی کا شکار ہوں گے، حدیث پڑھنے سے منع کریں گے تو صحیح اگر دین سیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے،
سب سے پہلے عربی زبان سیکھیے، قرآن پڑھیے اور حدیث کو لے کر کے، دونوں چیزیں بغیر سمجھے اور دونوں ایک ساتھ لے کے اگر نہیں چلیں گے تو دین کبھی نہیں سیکھ پائیں گے اور نہ دین پر صحیح سے عمل کر پائیں گے، گمراہی مقدر ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی حدیث اور قرآن دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، دونوں کو لے کر کے چلنا ہوگا۔ اب دیکھیے جو ہے ایک گروہ جو کہ راہ راست پر باقی رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات کیے ہیں۔ حدیثوں کو کیسے لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، پھیلانا ہے اسے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم دینا ہے، سیکھنا ہے، اس کی تفصیل جو ہے تفسیر بتانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیے کیسے علماء جو ہے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یہاں تک کہ بڑے بڑے جو ہے عالم ہر سال یا ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کرتا ہے، تاکہ اگر کہیں کوئی جو ہے بگاڑ آ گیا ہو، کوئی منہجی خامی آ گئی ہو، عقیدے میں کسی کی غلطی آ گئی ہو، سنت کے تعلق سے کچھ خرابی آ گئی ہو، شرک، بدعت، بدعقیدگی، گمراہی، انحراف، اس طرح کی چیزیں اگر آ گئی ہوں تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے ختم ہو جائے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور پھر سے جو ہے مجلہ اور مصفہ ہو جائے، صاف ستھرا دین اور شریعت ہو جائے، سامنے آ جائے۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ اللہ رب العالمین اس امت کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ تجدید کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بدل دے گا، کہ جو ہے نیا کرے گا، نہیں پرانا ہٹا دو پھر دوسرا نیا لاؤ، جیسے بہت عقل پرست لوگ ایسا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں کرے گا اللہ، بلکہ آدمی جو آئے گا جس کو ہم مجدد کہتے ہیں، وہ آئے گا، اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ ابھی جیسے میں نے بتایا تجدید کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں خرابی آ گئی ہے، بگاڑ آ گیا ہے، اس کی وہ تزئین کاری کرے گا نئے سرے سے، یعنی سنتوں کو زندہ کرے گا، اور جہاں جہاں بگاڑ آیا ہے اس کی نشاندہی کرے گا اور اس بگاڑ کو ختم کرے گا، بتائے گا یہ بدعت ہے، اس بدعت کو گھسایا گیا ہے دین میں، اس کو ہٹاؤ، نکالو، اور یہاں بدعقیدگی گمراہی پھیلائی گئی ہے، اس کو ہٹاؤ، تو وہ ساری نشاندہی کر دے گا، تو جیسے ایسا لگے گا دین بالکل نیا لگے گا لوگوں کو، حالانکہ وہ قدیم دین ہے، لیکن دیکھنے میں لوگوں کو نیا لگے گا، کیونکہ اس نے ساری چیزوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا۔ تو یہ ساری آیاتیں ہیں، حدیثیں ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس امت کے اندر ایسے لوگ باقی رہیں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ حجت قائم کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور انہی کے ذریعے بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لائے گا، اور یہی لوگ طائف منصورہ اور فرقے ناجیہ ہوں گے، جس کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے، اور جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں یہ ساری چیزیں پیش آ چکی ہیں، اختلافات وغیرہ، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ اہل حق لوگ باقی رہیں، تو وہی حال اس امت کا بھی ہے، یہاں بھی اہل حق باقی رہیں گے ہمیشہ، پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، کچھ لوگ صحیح دین پر قائم ہوتے ہیں، قائم رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ کوئی بھی سیدھی راہ پر نہیں بچا، جیسے کہ قوم نوح، جو کہ آپ کے بعد کئی صدیوں تک گمراہ رہی، یہاں تک کہ ان میں کوئی بھی صحیح دین پر باقی نہیں رہا، پھر اس کے بعد حضرت ہود، صالح، ابراہیم علیہ السلام ایسی امتوں میں آئے جن کے اندر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں تھا، ہر طرف بت پرستی، شرک عام تھا، تو ان لوگوں کی وجہ سے، یعنی انبیاء کرام کی وجہ سے سدھار آیا دھیرے دھیرے۔ بنی اسرائیل کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، جن کے اندر کچھ لوگ اور کچھ جماعتیں باقی تھیں، پھر اس کے بعد قوم عیسیٰ کے اندر اختلاف ہوا، ان کے اندر بھی کچھ لوگ خانقاہوں، گرجا گھروں میں باقی رہے، اور یہ امت بھی اختلاف کا شکار ہوئی، جیسا کہ اللہ، یعنی جیسے ماضی میں اختلافات ہوئے
اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ پوری قوم، پوری امت جو ہے گمراہ ہو گئی، لیکن یہ امت محمدیہ ٹھیک ہے گمراہی کا شکار ہوگی، لیکن جو ہے سارے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا، وہ جو ہے گمراہ نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث افتراق والی آیت ہے کہ 73 فرقوں بڑھ جائیں گے، اور ایک فرقہ جو ہوگا، ایک گروہ ہوگا جو وہ حق پر باقی رہے گا، جسے ہم طائف منصورہ یا فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، جس کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر یہ جماعت جو ہے وہ حجت قائم کرے گی، اور یہی جو ہے حق کی نمائندگی کرے گی، اور اسے اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا حق پر۔ اللہ نے بھی اس کی تاکید کی ہے کہ وہ ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ انبیاء تو نہیں آئیں گے، لیکن جو ہے مجدد آئیں گے۔ اچھا، یہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مکمل مجدد نہیں ہوگا، ایسا اور ویسا، لگے گا کہ جو ہے کہنے والا وہ اپنا خود اپنے آپ کو مجدد ثابت کر رہا ہے۔ ہاں تو ابو العلا مودودی نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایسی بات کہی ہے کہ ابھی تک کوئی کامل مجدد نہیں آیا، ٹھیک ہے، کون ہے وہ؟ کہتے ہیں مہدی آئیں گے، وہی ہوں گے، اور کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی اس میں تو حدیث میں تو صاف صاف ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، یہ تو نبی کی حدیث ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ کسی کو تم کہہ دو کہ 1400 سال ہو گئے ابھی تک کوئی کامل آیا ہی نہیں؟ امام مہدی کا تو ان کا تو الگ سے ذکر ہے، وہ آئیں گے، اپنا جو ہے حکومت کریں گے، اور پھر اس وقت وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، دجال سے مقابلہ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اور یہ اس کے بعد یعنی قیامت تک گویا تمہارے یہاں پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہو جائیں، تو گویا تمہارے نزدیک کوئی کامل مجدد آئے گا ہی نہیں۔ تم تو ابھی تک 1400 سال کے بارے میں تم دعویٰ کر دیے، کوئی ابھی تک کامل مجدد تھا ہی نہیں، اور بعد میں مستقبل میں بھی تم دعویٰ کر رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم خود نبی ہو۔ نبی نے تو ایسی بات نہیں کہی ہے کہ کوئی کامل مجدد نہیں آئے گا، یعنی جو آئیں گے سب ناقص رہیں گے، یہ غیر مکمل مجدد رہیں گے۔ ہاں تو یہ جو ہے جو بردر ہوتے ہیں، ڈائریکٹ سیلف مطالعہ والے جو ہوتے ہیں نا، سیلف اسٹڈی جسے کہتے ہیں، اور ڈائریکٹ وہ اساتذہ سے، مشائخ سے دین نہیں سیکھتے۔ دیکھیے دین جو ہے جب تک تلقین نہیں پائی جائے گی ڈائریکٹ، یعنی اساتذہ کی رہنمائی میں، امام شافعی نے کہا تھا کہ یہ شرعی علم ہے نا، اسے جو ہے بغیر استاذ کی رہنمائی کے نہیں سیکھ سکتے۔ لن تنا یخی لن تنال العلم الا بشتت، میرے بھائی تم یہ علم جو ہے شرعی علم، یعنی جو دین کا علم ہے، یہ تم کبھی نہیں حاصل کر سکتے جب تک 6 چیزیں تمہارے اندر نہ پائی جائیں۔ انہی میں سے استاذ کی رہنمائی بھی ہے، ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغۃ و ارشاد و استاد و طول و زمانی، ایک لمبی مدت ہونا، یہ نہیں کہ جو ہے 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں 2-4 کتابیں پڑھ لیے تم بن گئے علامہ بن گئے، ہاں ٹائی وی لگا کر کے، اس کے بعد ٹوپی لگا لیے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اب کوئی ہے متعلم ہی ہے، کوئی بردر ودر ہوگا۔ تو یہ لوگ جو ہے ٹائی اور کیا کہتے ہیں کوٹ پینٹ پہن کر کے اوپر سے ٹوپی لگا لیں گے جوکڑ کی طرح سے۔ ہاں ارے بھائی تم ٹائی لگائے ہو، تم جو ہے کوٹ پینٹ پہنے ہو تو اسی حساب سے رہو۔ ہر لباس کا اپنا ایک جو ہے ایک اس کی تہذیب ہوتی ہے، ایک اس کی لکنگ ہوتی ہے، ہاں وہ اسی میں۔ اب پینٹ شرٹ آدمی پہنے ہو تو ظاہر سی بات ہے پینٹ شرٹ میں یہ ٹوپی سوپی اچھی نہیں لگتی ہے۔ ٹوپی اگر تم کو پہننا ہے، ہاں ٹوپی دکھاوے کے لیے پہننے کو یا ٹوپی اگر تمہیں پہننا ہے تو کرتا پائجامہ پہنو، ٹوپی کے ساتھ تم جبہ پہنو۔ ٹوپی یہ اچھی جو لگتی ہے نا، ایسے نہیں کہ چاہے جیسے تم لنگی بنیان پہن لو اس کے اوپر ٹوپی لگا لو، اس کی اپنی ایک عزت ہے، اس کی اپنی ایک، اس کا اپنا ایک کہہ لیجیے کہ سوبھاگ ہے، یا اس کا جو ہے اس کی اپنی بھی لکنگ ہے، یا یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جو لوگ دین کی قیادت کرتے ہیں، دین کی رہنمائی کرتے ہیں دینی طور پر، وہ لوگ اپنا جو ہے پہنتے ہیں، یہی رواج چلا رہا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ جو ہے آپ جو ہے کوٹ پینٹ پہنے ٹائی لگا لیں اوپر سے ٹوپی بھی لگا لیں،
تو یہ کس نے یہ سب نکالا ہے سسٹم؟ یہ برادروں نے نکالا ہے، ہاں، کہ بھائی ٹوپی لگا لیں گے تو تھوڑا تھوڑا لکنگ الگ ہو جائے گی ہماری، سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اب یہ جو ہے چلے آئے علماء کے فیلڈ میں آ گئے، اس سے لگے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو اعلیٰ مودودی نے یہ جو بات کہی نا کہ کوئی مجدد کامل اب تک نہیں آیا، یہ بکواس ہے ان کی، کہیں حدیث میں ایسا نہیں، حدیث میں تو اس چیز کی جو ہے تفصیل نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک مجدد اللہ پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا، اور حضرت امام مہدی کو تو کبھی نہیں کہا گیا کہ وہ جو ہے مجدد ہوں گے، جو کیا ہوں گے، وہ تو خلیفہ ہوں گے، خلافت علی منہاج النبوہ وہ قائم کریں گے، تو وہ تو خلیفہ ہوں گے بھائی، ہاں، اور مجدد تو آتے رہیں گے 100 سال میں۔ تو ان کے بارے میں تو ایسی بات نہیں کہی گئی ہے۔ بہرحال اپنی اپنی سمجھ سے آدمی کہتا ہے جب بھٹک جاتا ہے۔ سیلف مطالعہ والے بہت زیادہ اس موجودہ دور میں خاص طور سے مل جائیں گے آپ کو۔ بہرحال اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس میں جو ہے تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید باتیں اور اس کی جو تفصیل ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔